اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم اور مضمون ہے یہ اردو کا۔ ہمارا سبق نمبر ہے 21 اور سبق کا عنوان ہے قصہ حاتم طائی۔ اس کا آپ لوگوں نے ذہنی خاکہ، حاتم طائی کا قصہ، خلاصہ اور اس میں اہم نکات جو بھی تھے وہ میں نے آپ لوگوں سے پریویس لیکچر میں شیئر کیے ہیں۔ ہمارا جو اسی لیکچر کا جو پارٹ 1 تھا اس میں آپ نے یہ تمام تفصیلات پڑھی ہیں۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا دوسرا پارٹ، قصہ حاتم طائی، اور سبق نمبر ہے یہ 21۔ آج کا ہمارا جو ورک ہے اس کا عنوان ہے مشکل الفاظ کے معنی۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بتانا چاہوں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ میں نے کچھ جو لفظ ہے نا، جیسے یہ پادشاہ، اس کے بعد کسو، اس کے بعد ہے پیزار، پھر ہے پاوے، پھر کیا ہے بھاگ، اور اس کے بعد ہے مردمی۔ کسو، پادشاہ، پاوے، پیزار، بھاگ اور مردمی۔ جی، تو یہ الفاظ کچھ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ان کو میں نے تھوڑا سا ہائی لائٹ بھی کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو یا پتہ چل جائے۔ اس میں آپ لوگوں کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتانا چاہوں گی کہ یہ لفظ ایسے کیوں ہیں۔ ابھی جو آپ لوگ اردو پڑھ رہے ہیں یا جس صورت میں آپ کے پاس یہ اردو زبان موجود ہے، یہ ہے اردو کی جدید شکل۔ تو یہ جدید اردو کی تحریری شکل ہے جو آپ کے سامنے ہے، لیکن کلاسیکی اردو جو کہ شروع میں جو اردو کا تھا، تحت اللفظ یا جو بھی اس کی املا تھی یا جو پڑھنے کا ایکسنٹ تھا وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ ابھی سب سے پہلے اردو زبان کا آغاز کہاں سے ہوا یہ میں آپ کو پھر سے بتاتی چلتی ہوں کہ اردو زبان کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ لاطینی زبان بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ جب مغل بادشاہ نے اپنی فوج کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا، یعنی اس نے فوجی بھرتی کرنا شروع کی، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اپنی فوج میں جمع کیا، تو وہاں پہ انہوں نے جو فوج میں جو شامل تھے افراد، ان میں ہندی بھی تھے، ان میں عربی بھی تھے، ان میں فارسی تھے، ان میں جو ہجرت کر کے دوسرے ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے، وہاں پہ آ کر بسیرا کر رہے تھے یا اپنا گزر بسر کر رہے تھے لوگ، وہاں جو مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے وہ بھی شامل تھے۔ اب یوں ہوا کہ جب یہ سب مل کر وہاں پہ رہنے لگے تو ایک دوسرے سے انہوں نے بات چیت کی، اور اس بات چیت کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس جو ذریعہ زبان تھا وہ اتنا پرفیکٹ نہیں تھا کہ ایک دوسرے کی زبان کو وہ سمجھ سکتے، کیونکہ ہندی، سنسکرت، عربی، فارسی، پنجابی بولنے والے ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ جب وہ ساتھ میں رہنے لگے تو انہوں نے اپنی زبان کا ایکسچینج کیا، تبادلہ کیا، وہ بولتا آہستہ آہستہ ان کو کچھ اشاروں کی مدد سے، کچھ لفظوں کی مدد سے آہستہ آہستہ پہچان ہونے لگی۔ اس طرح جب وہ سب مل کر رہتے تھے تو وہ ایک دوسرے کی زبان کو اڈاپٹ کرنے لگے، اس کو سمجھ کر اسی کو بولنے لگے، جو لفظ جس زبان کے ایزی لگے انہوں نے وہ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ ایٹ لاسٹ کیا ہوا کہ وہاں پہ ایک نئی زبان پروان چڑھی جس کا نام اردو رکھا گیا، یعنی کہ لشکری زبان۔ چونکہ وہ ایک پورا لشکر تھا، فوج تھی، اس لیے اس کو لشکری زبان کا نام دیا کہ یہ لشکر کی زبان ہے، اور پورا جو لشکر تھا وہ یہی زبان استعمال کرتا تھا۔ اب یہاں سے اردو پروان چڑھی، مختلف ادوار میں مختلف شاعروں نے اس میں شاعری کی۔ تو شاعری میں ہم پوئٹری کے حوالے سے یعنی غزل کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے شاعر جو ہیں میر امن دہلوی ہیں۔ تو پہلے جو ناول نگار ہیں وہ ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ تو یہ مطلب جب ان کی جو تحریر ہے ان میں یہ پرانی اردو کے الفاظ بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ تو
آہستہ آہستہ اردو زبان جیسے جیسے مختلف ادوار سے گزرتی گئی یہ صاف ہوتی گئی. اس میں سے عربی کے لفظ بھی بہت سارے نکل گئے، فارسی کے نکلتے گئے، اس میں پنجابی کے نکلتے گئے، اس میں سے ہندی یا سنسکرت کے الفاظ کا غائب ہونا شروع ہو گیا. تو یہ الفاظ دور ہوتے گئے اس سے، اور یہ زبان صاف ستھری زبان کے طور پر ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی. ابھی یہ زبان کافی حد تک ہمارے پاس خالص زبان میں ہے، لیکن ابھی بھی اس میں فارسی کے الفاظ بھی کچھ شامل ہیں، کچھ اس میں عربی کے الفاظ بھی شامل ہیں. جیسے ہم اردو میں عام طور پر جب ہم لکھتے ہیں تو ہم شاباش کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، لفظ استعمال کرتے ہیں. تو شاباش کیا ہے؟ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بہت اچھا. ہم بچے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یہ بات بولتے ہیں. اسی طرح آپ سب کو قومی ترانہ آتا ہوگا، نیشنل اینتھم پاک سرزمین، وہ پورا کا پورا فارسی زبان میں حفیظ جلندری نے لکھا. تو عربی زبان کے بھی کافی الفاظ ہیں جو ابھی بھی اس کا حصہ بنتے ہیں، کیونکہ ان کی جو بیسک ہے حروف تہجی ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہیں. ان میں سے بس چند حروف کا ہے کچھ تبدیلی ہے، لیکن آلموسٹ یہ تقریباً ایک جیسے ہیں. تو یہاں پہ جو لفظ لکھے گئے ہیں پادشاہ، کسو، پیزار، پاوے، بھاگ، مردمی، چونکہ یہ تحریر جو آپ نے پڑھی ہے قصہ حاتم طائی، یہ میر امن دہلوی جو پہلے شاعر ہیں اردو کے، ان کی لکھی ہوئی ہے. اس وجہ سے ان کی زبان میں، ان کی غزلوں میں، ان کی جتنی بھی تحریر ہیں اس میں پرانی اردو کے الفاظ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو اس لیے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا ضروری تھا تاکہ آپ لوگوں کو عجیب نہ لگے اور آپ لوگ پریشان نہ ہوں کہ یہ کس طرح کے لفظ ہیں. تو پادشاہ، پادشاہ مطلب بادشاہی ہے. اسی طرح کسو، کسو مطلب کسی ہی ہے. اس کے بعد ہے پاوے، پاوے مطلب حاصل کرے. بھاگ، بھاگ کہتے ہیں شیر کو. مردمی، مردمی یعنی کہ انسانیت. پیزار، جوتی، پاؤں میں پہننے کا جوتا. اور کسو، کسی. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اور اس کی تھوڑی سی ہسٹری آپ سے شیئر کی کہ پرانی اردو کی اور کیا ہے. ابھی ہم جو کریں گے وہ نیکسٹ الفاظ ہیں. تو اگلا لفظ ہے باسبب. باسبب وجہ سے. باسبب وجہ سے یعنی کہ اس کی وجہ کیا تھی، کس وجہ سے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ باسبب وجہ سے. آگے ہے نام آوری. نام آوری شہرت. دشمنی کمال ہوئی. دشمنی کمال ہوئی مطلب جانی دشمن بن گئے. بہت زیادہ بہت زیادہ دشمن ہوگا تو کیا کرے گا؟ جان ہی لے گا نا. تو جانی دشمن بن گئے. اس کے بعد ہے کرک کرنا. کرک، کاف رے کاف، کرک کرنا یعنی کہ ضبط کرنا، برداشت کرنا. منادی کرنا، اعلان کروانا. پاوے حاصل کرے. جستجو تلاش. دکھ دھندے یعنی دکھ تکلیف سے آزاد ہو جانا. تالے، تالے کہتے ہیں قسمت یا نصیب کو. آپ کے تالے میں کیا ہے؟ تالے سے مراد آپ کا نصیب ہے یا پھر قسمت ہے. بھاگ جنگلی جانور شیر ہے. مردمی انسانیت، انسان کے اندر جو اچھائی ہوتی ہے یا انسان جس بیس پہ یا جس بنیاد پہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اس کو انسانیت کا نام دیا جاتا ہے. کیفہ پہچانا، چہرہ پڑھنے کا علم. تفاوت، تفاوت کہتے ہیں فرق. تما، تما لالچ. کسو، کسی. بلبے وارے یہ ایک ستائشی کلمہ ہوتا ہے یعنی تعریفی کلمہ ہوتا ہے. کسی بھی موقع پر کسی کی تعریف کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں بلبے. راست سیدھا. پیزار جوتی یا جوتے. موافق جو مناسب ہو آپ کے لیے، ٹھیک ہو یا آپ کی سوچ کے مطابق ہو، ہم اس کو کہتے ہیں موافق. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو سبق میں مشکل الفاظ لگ رہے ہیں تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ تو الفاظ معنی تھے جو آپ لوگوں نے کرنے. ابھی آ جائیں سوال نمبر 2 کی طرف. سوال نمبر 2 پہ ہے کرداروں کی وضاحت کیجیے. تو یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ اس سبق میں ہمارے پاس 3 کردار ہیں. نمبر 1 ہمارے پاس کیا ہے؟ حاتم طائی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ لکڑہارا ہے. پھر نوفل بادشاہ ہے. اب نوفل بادشاہ، لکڑہارا اور حاتم طائی 3 کردار ہیں اس سبق کے اندر. تو سب سے پہلے ہم حاتم طائی کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کرداروں کی وضاحت تین مثالوں کے ذریعے کیجیے. کہ مطلب آپ نے 3 مثالیں ایسی دینی جس سے ہمیں کردار کی جو صفات ہیں وہ اچھی طرح واضح ہو جائیں.
تو سب سے پہلے ہم حاتم طائی کی بات کر رہے ہیں. حاتم طائی میں 3 ٹاپ کی خوبیاں تھیں. ہم نے وہ والے اس کی خاص نکات لکھنے ہیں جو سب سے اہم تھے، یعنی کہ وہ سب سے ان میں بیسٹ تھا. تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں حاتم طائی کا. حاتم طائی کیا تھے؟ نیک دل تھے. آپ نے پڑھا ہے سبق کے اندر حاتم طائی کس طرح نیک دل تھے. میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں 2-3 واقعے اور تھے. طے قبیلے کا سردار تھا جس وجہ سے وہ طائی کہلائے، اور پھر ایک گھوڑے والا واقعہ تھا، وہ ان کی سخاوت پہ پورا اتر رہا ہے، اور ہمدرد اور مہربان تھے. تو پھر انہوں نے پورے گاؤں والوں کو بلا کے وہ کھانا کھلایا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے. اور اسی طرح اس سبق کے اندر جب وہ بوڑھی عورت اور بوڑھے آدمی کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے جائیں اور آپ کو انعام مل جائے گا اور بادشاہ مجھے ختم کر دے گا، جس سے اس کی دشمنی بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ بھی اس کی ہمدردی اور مہربانی کا ہی اصل نظر آ رہا ہے کہ مطلب اس کے اندر کتنی دوسروں کے لیے کتنی ہمدردی ہے، یہ کتنا وہ مہربان انسان ہے. تو حاتم کے یہ 3 پوائنٹ ہیں: نیک دل بھی ہے، سخی بھی ہے، اور ہمدرد اور مہربان بھی ہے. سیکنڈ نمبر پہ آئیے. سیکنڈ نمبر پہ ہم پڑھتے ہیں لکڑہارا کی 3 خصوصیات. لکڑہارا کی کون کون سی 3 خصوصیات ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ وہ سخت محنتی ہے. ٹھیک ہے، وہ روز جنگل میں سے لکڑیاں کاٹتے ہیں، پھر ان کو اکٹھا کر کے باندھ کر اپنے سر پر لاد کر بازار لے کے جاتے ہیں، بیچتے ہیں، اور وہاں پہ جو ان کو رقم حاصل ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے اپنا روز کا کھانا پینا لیتے ہیں، اور جو بھی ان کو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی پوری کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے اپنا وہ گزر بسر کرتے ہیں. اس کے بعد وہ غریب ہے. جی ہاں، آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ بوڑھی عورت بہت ناشکری بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنی اس غربت کا بہت سا گلہ بھی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ ہم لوگ صرف اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ غریب رہیں اور ساری عمر یہاں سے لکڑیاں کاٹ کر سر پہ لاد کر وہاں جا کے بیچیں اور اپنا بڑی مشکل سے وہ گزارا کریں. تو وہ لوگ غریب ہوتے ہیں. ان کی اس سبق میں پوری جو بات بتائی گئی ہے اس کے اکارڈنگ یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ غریب انسان ہیں دونوں، اور ان کے بچے بھی وہ سارا دن محنت کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں. خدا ترس میں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ خدا ترس لکھا ہے میں نے لکڑہارا. حالانکہ اس کی جو بیوی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم بادشاہ کے پاس اس کو لے جائیں، حاتم طائی کو. لیکن لکڑہارا آخر تک اس بات پہ قائم رہتا ہے کہ میں کسی انسان کی جان لینے کا باعث ہرگز 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 نہیں بن سکتا. میں کبھی بھی اتنے نیک اور سخی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ میں اس کو کسی مصیبت میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ اس کے 3 پوائنٹ سے لکڑہارا کے. تو جو اس میں یہ 3 خوبیاں ہیں کہ وہ کس طرح سے خدا ترس انسان تھا. آپ لوگوں نے پورا سبق پڑھا ہے، خلاصہ تیار کیا، آپ لوگوں نے اس کے واقعات پڑھے، اس میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. آگے چلتے ہیں نوفل بادشاہ. اب نوفل بادشاہ کون تھا؟ آپ لوگوں کو میں نے بتایا نوفل بادشاہ کون تھا. نوفل بادشاہ وہاں پہ عرب کا ایک بادشاہ تھا جو حاتم طائی سے اس کی شہرت کی وجہ سے وہ چونکہ حاتم طائی سخی تھا اس لیے وہ بہت زیادہ مشہور تھا، لوگ اسے بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اس وجہ سے وہ حاتم طائی سے حسد کا شکار ہو گیا تھا. اور نوفل بادشاہ نے ایک دفعہ ایسا کیا تھا، دربار میں کافی سارے لوگوں کو بلایا تھا اور بے شمار دولت دی تھی لوگوں کو. اس لیے اس کی نیت یہ تھی کہ میں دوں گا، لوگ حاتم کو بھولیں گے اور میرے ہر طرف چرچے ہوں گے. لیکن وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بے شمار انعام ملا، پیسے ملے، دولت جو بھی ان کو دیا. ان میں سے کسی ایک بندے نے مذاق کے طور پر کہہ دیا کہ جو مرضی کوئی سخاوت کر لے لیکن حاتم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو ایسے ہی بات نکلتے نکلتے بات ہنسنے لگ گئے، وہ اس بات پہ ہنسنے لگ گئے، اور بات کا بادشاہ کے نوفل کے کانوں تک پہنچی. تو نوفل کو بڑا اس بات کا غصہ آیا کہ ہاں ایسا کیوں ہوا. تو وہ وہاں سے اس کے لیے حسد کا شکار ہو گیا کہ ہاں اس کی اتنی زیادہ تعریف ہوتی ہے، میں نے اتنا کچھ دیا لیکن کسی نے میرے وہ عزت وہ تعریف نہیں کی جو نوفل کے لیے ان کے دلوں میں. تو تب اس نے یہ سوچا کہ میں اس کو مروا دیتا ہوں، نہ یہ ہوگا نہ کوئی اس کی بات کرے گا. جب تک یہ زندہ ہے تب تک میری شہرت نہیں ہونے والی اور لوگ مجھے اتنا عزت و وقار نہیں دے سکتے. نیکسٹ پہ کیا ہے؟ دکھاوا کرنے والا. تو دکھاوا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے اس نے ویسے دکھاوا کرنے کے لیے ان کو وہ انعام و اکرام سے اور بے شمار دولت سے نوازا تھا. تو یہ سارا اس نے دکھاوا کرنے کے لیے کیا تھا. ظالم کس طرح سے ہے کہ وہ
ایک سخی ہمدرد نیک دل انسان کو صرف اس لیے مارنا چاہتا ہے کہ وہ اس سے حسد کا شکار ہے. لوگ اس کی اچھائی کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ وہ صرف اس وجہ سے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو یہ نوفل کی سب سے بری بات ہے کہ وہ اتنا ظالم ہے کہ اتنے اچھے انسان پر ان کے ساتھ برائی کرنے کا سوچ رہا ہے. یہ آپ لوگوں کا جو سبق ہے نا پورا حاتم تائی، اس کے آخر میں کچھ کوشچنز دیے ہوئے ہیں، وہ آپ لوگوں نے خود سے اس کو کر لینا ہے حل. اگر کسی کو پرابلم ہو رہی ہے تو مجھ سے پوچھ لیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے، میں نے آپ لوگوں کو کوشچن نمبر 2 کروایا کہ ان کرداروں کو 3 صفات لکھ کر واضح کیجیے. اب میں نے آپ لوگوں کو دیے کی پوائنٹس. آپ نے سینٹینس میکنگ کے ذریعے یہ آپ نے ایک اس کا بھی کرداروں کی وضاحت اس طرح میپ تو بنا لینا ہے، مائنڈ میپ بنا لینا. مائنڈ میپ بناتے ہوئے ان کی 3 صفات لکھنی ہے. مطلب نیک دل انسان ہے، سخی ہمدرد ہے، یہ کی پوائنٹس ہیں. ان سے آپ نے سینٹینسز بنانے ہیں اور سینٹینسز بنا کے آپ نے 3 سینٹینسز میں ہر یہ تینوں کرداروں کی وضاحت کرنی ہے کہ وہ کس طرح سے ہم کن کن صفات کے مالک تھے. ٹھیک ہے، ابھی یہ ہوا آپ کا چیپٹر پورا. ابھی چلتے ہیں، اسی چیپٹر کے اندر ہیں کچھ قواعد. تو ابھی ہم قواعد پڑھیں گے. قواعد میں آپ کے پاس ہیں رموز و اوقاف. رموز اوقاف کیا ہیں؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم جو بھی تحریر لکھتے ہیں اردو میں، کوئی مضمون لکھتے ہیں یا پھر کوئی کہانی لکھتے ہیں یا پھر عام روٹین میں کوئی بھی ہم تحریر کرتے ہیں، تو اس میں ہم رموز و اوقاف کا استعمال کرتے ہیں. جس طرح ہمارے انگلش میں ہم رموز و اوقاف استعمال کرتے ہیں، جس طرح پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں اور مختلف علامات ہوتی ہیں، جیسے کوسچن مارک ہوتا ہے، فل سٹاپ ہوتا ہے. اسی طرح یہ وہی ہیں آپ کے رموز اوقاف. تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ 7 رموز اوقاف ہیں آپ کے. ان کا استعمال میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. ابھی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ صرف ان کے نام اور ان کی علامت ہے. جی، تو ابھی ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں، یہ ہیں آپ کے رموز اوقاف. تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کامل یا ختمہ. کامل مکمل ہونے کو کہتے ہیں. ختمہ جب ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، فل سٹاپ لگا دیتے ہیں اور وہ اینڈنگ ہو جاتی ہے اس کی. اردو میں انگلش میں ہم کیسے لگاتے ہیں؟ جب ہمارا لاسٹ ہو جاتا ہے ہم اس طرح ایک ہلکا سا وہ سٹاپ کا ایک ذرا سا نشان لگا دیتے ہیں، جیسے ہم ایک پوائنٹ لگا دیتے ہیں، نقطہ لگا دیتے ہیں، اور اردو میں اس کو تھوڑا سا ہم ایسے کر دیتے ہیں تو وہ ہمارا کامل یا ختمہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سکتہ. سکتہ کہتے ہیں کوما، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے میں نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں سکتہ. اس کے بعد ہے سوالیہ علامت. سوالیہ علامت کیسے ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوسچن مارک ہمیشہ ایسے لگایا جاتا ہے، تو اس کو سوالیہ استفہامیہ بھی کہتے ہیں. سوالیہ یعنی کہ استفہامیہ علامت بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ندایا. ندایا یہ خوشی یا غم کے کلمات میں یہ بولا جاتا ہے، جیسے اللہ، کتنے افسوس کی بات ہے، تو اللہ کے بعد ہم یہ لگا دیں گے. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں جب ہم خوشی، واہ رے آپ نے تو کمال کر دیا. تو جیسے ہم یہ بلب کے آگے پڑھا لکھا ہوا ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ یہ لفظ یہ ندائیہ استعمال ہوا ہے، اس کو استجابیہ بولتے ہیں، فنجائیہ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اردو میں اس کے 3 نام ہیں. اس کے بعد آ جائیے واوین کی طرف. تو واوین میں ڈبل کاماز ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہے، تو ہم اس کو اردو میں واوین کہتے ہیں. کوسین کیا ہوتی ہیں؟ کوسین ہوتی ہیں بیٹا بریکٹس. اس کو اسمال بریکٹ بھی ہم کہتے ہیں انگلش میں. اور اس میں جیسے یہ اور یہ کوسین ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم تفصیلہ کی طرف آتے ہیں. تفصیلہ کیا ہے؟ جب ہم کسی چیز کی تفصیل لکھتے ہیں تو پھر ہم تفصیلہ استعمال کرتے ہیں. تفصیلہ میں کیا ہے؟ 2 ڈاٹس لگانے کے بعد ہم اس کو ایک جب ہم یہ فل سٹاپ اس طرح سے کچھ شیئر لگاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تفصیل کے ساتھ ہم نیکسٹ آگے کوئی بات بیان کرنے جا رہے ہیں. تو ابھی آپ کے پاس یہ جتنے
میں نے آپ کو یہ 7 بتائے ہیں: کامل یا ختمہ، سکتہ، سوالیہ علامت، تفصیلہ، ندائیہ، واوین، کوسین۔ یہ رموز اوقاف آپ نے ان سب کو یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو لکھ کے دیکھنا ہے، اس کا ایسے مائنڈ میپ تیار کرنا ہے۔ آج کے لیے آپ نے الفاظ معنی، اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو بتایا الفاظ معنی میں کے بعد میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا اس کا کوسچن نمبر 2۔ کوسچن نمبر 2 کے بعد آپ لوگوں نے اس لاسٹ قواعد کی طرف آئے ہیں، رموز اوقاف ہیں۔ آپ کے قواعد اور بھی ہیں جس میں ذو معنی الفاظ ہیں، وہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ابھی جو آپ لوگوں نے کرنے ہیں وہ یہ لازمی آپ لوگوں نے کرنے ہیں رموز اوقاف۔ تو اگر کسی کو پرابلم آ رہی ہے، کسی چیز میں سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو آپ لوگ مجھ سے ڈائریکٹ کوسچن کر سکتے ہیں۔ تو اس کی ڈیٹیلز، اس کی تمام تفصیلات آپ پارٹ 3 میں پڑھیں گے۔ اوکے، تھینکس۔